أحدا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بشر المشائين بالظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة أو كما قال. میرے بھائی اور دوستو، دین ہمیں آداب زندگی بھی سکھاتا ہے اور اللہ کے ساتھ ادب بھی سکھاتا ہے. ایک حصہ اس کا عبادت ہے جو اللہ سے متعلق، ایک حصہ اس کا اخلاق ہے جو بندوں سے متعلق. اور اخلاق کی انتہا یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے راحت بنیں، ایذا رسانی کا سبب نہ بنیں. یہ تھوڑی سی تمہید میں نے اس لیے ذکر کی ہے کہ یہ بڑے مجمع میں لوگ مصافحہ کرنے آ جاتے ہیں، یہ تکلیف دہ عمل ہے. اتنے بڑے مجمع کا مصافحہ کرنا، مصافحہ ویسے ہی غیر مسنون ہے، سلام مسنون ہے، مصافحہ مستحب ہے. مصافحہ کرنا یہ مستحب ہے، سلام کرنا السلام علیکم یہ مسنون ہے. اور اتنے بھاری مجمع میں آگے بڑھ کے ہاتھ ملانا یہ تو ویسے ہی تکلیف دہ عمل ہے. مجھے اس سے بار بار گزرنا پڑتا ہے، میرا مستقل یہ بازو درد کرتا ہے. میں اس لیے مجمع میں کتراتا ہوں تو کسی کو یہ نہ ذہن میں آ جائے کہ یہ بڑا مغرور مولوی صاحب ہے، کسی سے ہاتھ نہیں ملاتا. اس لیے میں اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی کسی بھائی کے ساتھ شیطان کوئی بدگمانی نہ پیدا کر دے. اتنے بڑے مجمعوں میں کسی کو ہاتھ ملانا، کسی پر دھکم پیل کرنا یہ ویسے ہی اخلاق سے گری ہوئی بات ہے. چاہے جائے کہ اسے دین سمجھا جائے، یہ تو دین کا حصہ ہی نہیں ہے. تو بھائیو، ایسے مجمعوں میں ہاتھ ملانے سے گریز کیا کرو. منہ سے سلام کہو، جواب دینا کتنا آسان ہے، لیکن ایک دوسرے پر گرنا اور ہاتھ ملانے کی کوشش کرنا یہ دین نہیں ہے، یہ ایذا رسانی ہے. تو اس کا سارے بھائی خیال کیا. میری بات نہیں، کوئی بھی ایسا ہو جس کی محبت دل میں اور آپ اس سے ملنا چاہتے ہیں، جو مجمع زیادہ ہو تو اس میں مصافحہ نہیں کرنا چاہیے. ایک دو ہوں، چار ہوں، ٹھیک ہے، مصافحہ کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اتنے بڑے مجمع میں پھر ساتھ یہ بھی ذہن میں آ جانا کہ یہ بڑا مغرور ہے، یہ تو کسی سے ہاتھ نہیں ملاتا، یہ زیادتی اور ظلم کی حد تک. میرے بھائی اور دوستو، دنیا اور آخرت کے سارے مسائل کا حل یہ ہے کہ اللہ میرا بن جائے، میں اللہ کو اپنا لوں. زمین اس کی، ان الارض للہ، تو جو زمین کے اندر ہے، للہ خزائن السماوات والارض، تو زمین کے اندر کے خزانے بھی اللہ کے. آسمان اس کا، یمسک السماء ان تقع علی الارض، آسمان اس کا تھاما ہوا ہے. اور جو آسمانوں کے اندر ہے، خزائن السماوات، وہ بھی اس کا. پھر آسمانوں کے اوپر کرسی ہے تو وسع کرسی، کرسی بھی اس کی. پھر اس کے اوپر عرش ہے، ثم استوى علی العرش، پھر وہ بھی اس کا. پھر ملائکہ ہیں، ملائکہ فرشتے جو سب سے طاقتور مخلوق. جبریل اپنے دو پر پھیلا دے تو ساری کائنات کو چھپا لے گا دو پروں کے اندر. اتنی بڑی مخلوق اللہ نے جبریل کو بنایا. اس کو نہیں، ذرا پیچھے اس کو نیچے رکھو. تو فرشتہ جو سب لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. انسانی ضرورت کے لیے پانی اور ہوا بہت اہم چیز ہیں. پانی نہ ہو مر جائیں، ہوا نہ ہو مر جائیں. تو یرسل الریاح، ہوائیں اللہ کی کا میں ہی ہوں ہواؤں کو چھوڑنے والا. کسی ٹھنڈی ہوا چلا دی، خود ہی ایئر کنڈیشن چلا دی. پانی ہماری ضرورت ہے، نہ ہو تو ہم مر جائیں. تو انزل من السماء ماء، کا اللہ پانی برساتا ہے. پھر اسے اللہ زمین میں سٹور کرتا ہے. اگر اللہ پانی برسا کر کہتا اپنا اپنا حصہ سٹور کر لو تو 60 سال کا ذخیرہ کون کرتا؟ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، کا میں نے زمین کو سپنج بنایا اور اس کے اندر پانی کو ٹھہرا دیا.
زمین میں پانی کروڑوں سال سے ہے، خراب نہیں ہوتا ہے۔ ہماری ٹینکی میں آ جائے تو تیسرے دن اس میں بدبو پڑنا شروع ہو جاتی، اس میں جالے بننے شروع ہو جاتے، وہ بو چھوڑنا شروع کرتا ہے۔ اور وہی پانی جو اللہ کی زمین کے اندر ریت میں، مٹی میں ملا ہوا ہے، پتھروں میں ملا ہوا ہے، وہ اتنا شفاف ہے کہ جب ٹیوب ویل چلتا ہے، موٹر چلتی ہے تو میٹھا ٹھنڈا پانی باہر نکلتا ہے۔ آپ کی تو قسمت ماڑی کہ آپ کی زمین کا پانی گندا ہے، پتہ نہیں کس بے وقوف نے یہاں شہر بنایا تھا، کوئی کملا ہی ہوئے گا جہاں اتنے شہر بنایا کہ بھائی شہر بنانے سے پہلے زمین کا پانی تو دیکھو کہ وہ کیسا ہے۔ سوری زمین کا پانی گندا اور یہاں تیسرا بڑا شہر پاکستان کا بنا دیا، کوئی بڑے بے وقوف تھے۔ پانی تو سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ زمین کا پانی کیسا ہے، میٹھا ہے، ٹھنڈا ہے، مفید ہے، تو پھر اس کے بعد وہاں شہر بسائے جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کہیں کہیں گندے پانی کی رگیں چلاتا ہے، کہیں کہیں، باقی ہر جگہ میٹھا پانی ہے۔ یہ بتانے کے لیے کہ لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون، اگر میں چاہوں تو سارا پانی ایسا ہی کڑوا کر دوں اور تمہاری نبھ نہ سکے میرے بغیر، نہ نبھ سکتی ہے۔ تو کہیں کہیں اللہ پانی کو کڑوا کرتا ہے، لیکن بیچ میں کرتا ہے بینہما برزخ وجعل بین البحرین حاجزا، کہ اللہ تعالیٰ نے بیچ میں ایک پردہ لگا دیا، یہ کڑوے پانی کی رگ جاتی ہے، یہ میٹھے پانی کی رگ جاتی ہے، یہاں سے پانی نکالو تو میٹھا، یہاں سے نکالو تو کڑوا، تو اس کو تو آپس میں مل کے کوئی کھٹا میٹھا ہو جانا چاہیے۔ لیکن یہ اللہ کا کیا نظام ہے کہ زمین کے اندر ایسا اس نے پردہ لگایا ہے، یہ نہیں کہ کوئی پلاسٹک کی شیٹ بچھا دی ہے یا کوئی پتھروں کی دیوار کھڑی کر دی ہے یا کوئی سیمنٹ کی دیوار کھڑی کر دی ہے، اس کا امر ہے، امر الا لہ الخلق والامر فتبارک اللہ رب العالمین۔ غور سے سنو، اس ساری مخلوق بھی اللہ کی ہے اور اس مخلوق پر حکم بھی اللہ کا چلتا ہے۔ تو اللہ نے میٹھے پانی سے کہا تم نے اپنی جگہ پہ رہنا ہے، ادھر نہیں جانا، کڑوے پانی سے کہا تم نے اپنی جگہ پہ رہنا ہے، ادھر نہیں جانا، تو نہ یہ ادھر نہ وہ ادھر۔ تو فیصلہ آباد میں بور کرو تو کڑوا پانی نکلے گا اور کسیلا پانی نکلے گا، تھوڑا سا شیخوپورہ چلے جاؤ تو میٹھا پانی نکلے گا، ٹھنڈا پانی نکلے گا۔ یہ اللہ چاہتا تو ساری زمین کا پانی کڑوا کرتا، مارے گئے تھے، کہیں کڑوا رکھا شکر پیدا کرنے کے لیے، اور ساتھ قرآن میں اعلان کیا لو نشاء جعلناہ اجاجا، میں چاہتا تو سارے کو ایسا کڑوا کر دیتا۔ میں نے کہا ھذا عذب فرات سائغ شرابہ، یہ میٹھا ہے، یہ خوش